اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے صلوات بلند آواز سے سارے سے اس جلیلۃ القدر مجلس ذکر میں جتنے خواتین و حضرات تشریف فرما ہے، اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ، اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ جو آج کی مجلس کے بانیان ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، ملک صاحبان کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے دعا فرمائے کہ جو عرضی و سماوی وبائیں اور آفتیں میرے وطن پہ مسلط ہیں، قائم زمانہ کا صدقہ میرے وطن کو اللہ ہر مصیبت سے محفوظ اور معمول فرمائے۔ یہ وطن کی دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں، اس نے دین سے مخلص کیا ہونا ہے۔ آپ جی زندہ و سلامت رہیں آپ، لہذا وطن کے اسی طرف چھوڑا وطن کے استحکام کے لیے دعا فرمائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو مستحکم فرمائے، اور سبھی مل کے یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ہم بے وارث ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں بلند آواز سے۔ صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے میں تھوڑی زحمت دے روسی کا۔ حاضرین محترم، اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں۔ نہ ہمیں مذہبوں پہ بحث کرنا ہے کہ کون کسے مان رہا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی کے رہبر پہ کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنا ہے کہ اس رہبر کی حیثیت کیا ہے۔ سوچوں پہ پہرے نہیں بٹھائے جاتے، جو جسے ماننا چاہے اسے ماننے کا حق ہے۔ ہمارا دوستانہ ماحول میں یہ سوال ہے، بلا تفریق فرقہ بات کر رہا ہوں، اہل اسلام بھائیوں تک جہاں تک میری آواز جائے، اپنے بازاروں میں سنو، دکانوں پہ بیٹھ کے سوچو، دفتروں میں بیٹھ کے سوچو، فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو کہ ہم کسی رہبر پہ تبصرہ نہیں کرتے۔ آپ جسے بھی مان رہے ہیں آپ اسے مانتے رہیں، لیکن کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ نہیں، آپ زحمت فرمائیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ کل یہ نہ کہنا، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا، ہمیں سمجھایا کسی نے نہیں تھا، ہمیں سنایا کسی نے نہیں تھا۔ حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جسے مانتے ہو اسے مانتے رہو۔ آپ بزرگان دین کو مانتے ہیں، آپ بے شک انہیں مانیں۔ آپ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، بے شک انہیں مانیں۔ آپ صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ ممبر پہ میں اس جعفریہ ٹرسٹ ڈگلس پورا کے اس چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جو جسے مان رہا ہے بے شک اسے مانتے رہو۔ ہم شیعہ ملک
پنڈ شہر فتح کرنے کے لیے مجلسیں نہیں کرواتے. ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, جسے ماننا چاہتے ہو اسے مانتے رہو. ہم تیرا مذہب بھی نہیں بدلنا چاہتے. ہم تیرے باپ دادے کے فرقے بھی چینج نہیں کرنا چاہتے. سینے سے لگائے رکھو اپنے مذہبوں کو, لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے اتنا سوچ لو کہ جسے بھی مان رہے ہو کوئی ان میں ایسا بھی ہے کہ جن پہ نماز میں درود پڑھا جا سکے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, متوجہ صاحبان گرامی خاطر, آپ جی ہیں, آپ زندہ ہو, متوجہ ہیں سرکار. ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن خدا را اتنا تو سوچو یار. لہذا میں منت کر رہا ہوں, دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں میں ممبر پہ آیا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, کوئی 4-6 چٹیں مجھ تک آ گئی ہیں کہ جناب آپ یہ بھی بیان فرمائیں. بسم اللہ, آپ یہ بھی, مولا علی علیہ السلام مدد, آپ یہ بھی بیان فرمائیں. آپ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیعوں پہ اعتراض کرنے والوں کی کوئی خوراک بکھری ہے. نہ یار, نکھرے نتھرے چہرے سے میری بات پہ دھیان دے. ہم نے کوئی منت مان رکھی ہے کہ ساری زندگی ہم نے اپنی صفائیاں دیتے رہنا ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں, ہم یہ کیوں کرتے ہیں. جس بندے کو اپنے شاہ جی پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا, وہ بھی شیعوں سے پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے کہ جناب آپ اپنا ماتم ثابت کریں, آپ ایمان ابو طالب ثابت کریں, آپ میت کی 5 تکبیریں ثابت کریں, آپ جنازے کا وہ تلقین ثابت کریں, آپ زنجیر کا ماتم ثابت کریں, آپ اپنا کلمہ ثابت کریں, آپ اپنی اذان ثابت کریں. اور اب چٹیں بھیجنے کی بجائے ہمارے حوصلوں کی تعریف کیا کرو کہ 47 سے لے کے اب تک تم نے پوچھا ہے کہ شیعہ اپنی اذان قرآن سے دکھائیں. کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے کہ وہ اذان کس پارے میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے. ہاں زحمت فرمائے گے آپ جی. ملنگ نور محمد آپ جی ہیں سرکار. ہاں, فیصل آباد کا جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. جی رانا صاحب, ہاں کوئی بندہ یہ ثابت کرے یا علی یا علی. پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سرکار. خدا کی قسم 47 سے یہ پاکستان مارد وجود میں آیا ہے. ہمارے حوصلے ہم نے تمہیں جتلایا نہیں ہے. تمہیں جب بھی موقع ملتا ہے تم پاکستان کے رشتہ دار بن کے سڑکوں پہ آ جاتے ہو. ساری پابندیاں ہمارے لیے ہیں. کبھی تو نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے, ملا عمر نے نہیں بنایا. کوئی بندہ اس پوزیشن میں ہے کیا؟ کوئی بندہ اس پوزیشن میں نہیں جو ہمیں یہ کوئی ایک ثابت کر سکے کہ جی فلاں جامع مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا اور شیعوں کے بچوں نے, ماتمیوں نے چٹیں بھیجی ہیں. خدا کی قسم کوئی بندہ نہیں ثابت کرتا. چٹیں وہ بھیجتے ہیں جنہیں اندر سے اپنی فکر ہوتی ہے. ہم نے کیوں کسی پہ اعتراض نہیں کیا؟ ہمارے سامنے سارے مسئلے نہیں ہیں, ہمارے سامنے سب کچھ نہیں ہو رہا. میں نے اسپیکر پہ کہا, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, اسپیکر پہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. کس پوزیشن میں ہو تو ہمیں دکھاؤ. کبھی ہم نے تم سے پوچھا کہ اپنی اذان قرآن سے دکھاؤ, سویرے اور ہے شام کو اور ہے, کوئی بندہ بتائے. کبھی شیعوں نے پوچھا, ہم نے پوچھا بھی نہیں ہے, ہم نے پوچھنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے تیری مجبوریوں کا. ہم نے اذان تمہاری قرآن سے کیا مانگنی ہے. تم تو آج تک یہ بھی شاید فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے, متوجہ صاحبان گرامی کا. اب جی کوئی پوچھا
انتصار کا انعام ہے تم شیعہ مسلسل کا لال نرجس کا دلارا زندہ کم کو مر جائے کہ آقا ہمارا جی بسم اللہ. آپ جی ہیں ہاں دوستانہ گرامی قدر. جی بسم اللہ. بجائے ہمارے پہ اعتراض کرنے کے پہلے گھروں میں فیصلے کرو کہ اذان تم نے بچے کے کان میں کون سی دینی ہے. اور میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. سورہ برات کی تلاوت لے کے قداور صحابی چلے, آسمان سے آیت آ گئی, آسمان سے حکم ربی آ گیا, محمد یا خود جا یا اسے بھیج جو تم میں سے ہو. جب اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ کسے بھیجا گیا, علی علیہ السلام کو بلا کے نبی نے کہا یہ سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, یہ سورہ توبہ لے کے حج اکبر کے دن جاؤ اور جا کے سورہ توبہ کی تلاوت کرو, کیونکہ محمد کا مشن ہے یتلو علیہم آیات ہی, تلاوت آیات کرنا. نائب وہ ہوگا جو آیتوں کی تلاوت محمد کی طرح کرے. ہاں یہ جائے اپنے مفسروں سے پوچھو کیا یہ حق نہیں ہے. اور جب علی علیہ السلام سورہ برات لے کے چلے تھے, آسمان سے آیت آئی جو سورہ توبہ میں موجود ہے, آسمان سے آیت آئی یہ کون جا رہا ہے سورہ برات لے کے, جانے والا تو علی تھا. میری طرف دیکھو, اس کنات کے ہٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی نکر کو دیکھتے رہنا. ہاں آپ زحمت فرمائیں, یہ میرے امتحان میں اضافہ کیا ہے ان دوستوں نے کنات ہٹا کے, لیکن آپ میری طرف دیکھیں, آپ ممبر کی طرف متوجہ رہیں. سورہ توبہ, سورہ برات, سورہ توبہ دو نام ہیں. سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, سورہ برات بھی کہتے ہیں. شیعہ بندہ قرآن پہ ڈسکس کرے نا تو جا کے پتہ ہے کیا مولوی سے پوچھتے ہیں, شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے. ہمارے حوصلے ہیں کہ ہم تیری جان نہیں کھاتے, وگرنہ تو نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. علی سورہ برات لے کے چلے, آسمان سے اللہ کی آواز آئی, اذان من اللہ ورسولہ الی الناس الی یوم الحج الاکبر. آج علی اللہ اور رسول کی طرف سے آذان بن کے جا رہا ہے. آج علی اللہ اور رسول کی طرف سے آذان. آپ شاید ذہنی طور پہ قریب نہیں ہے, اللہ فرما رہے اذان من اللہ, یہ اللہ اور رسول کی طرف سے علی آذان بن کے جا رہا ہے. اور جب علی کا نام ہی قرآن میں آذان ہے, وہ آذان کیسی جس میں علی ہی نہیں ہوتا. جی بسم اللہ, متوجہ سرگاہ. لہذا ممبر پہ مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, لمبی بہت تفصیلی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کے ماشاءاللہ کافی سلسلہ طویل ہے, پڑھنے والے بھی بہت سے صاحبان ہیں. اس ملک میں اعتراض ہی اعتراض ہم پہ کیے گئے, لیکن ہم پوری تاریخ ہماری گواہ ہے کہ جب بھی اتحاد کی بات کی ہم نے کی, امن کی بات کی ہم نے کی, لیکن اللہ جانتا ہے دوسری تیسری کلاس کے بچے کو بھی پوچھتے ہیں تو پٹنا کتنے لکھے. متوجہ ہے سرکار, پریشان نہیں ہو رہے. اسکول میں پتہ چل جائے یہ طالب علم شیعہ, یہ ٹیچر شیعہ, اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیوں. اور پھر ایک لمبی لسٹ گننے کے بعد کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ تو اسلام میں نہیں ہے. لہذا شیعوں کا مذہب جو کچھ یہ کرتے ہیں قرآن میں ہے ہی نہیں. ہم کیونکہ مسکین طبع لوگ ہیں, الجھتے ہم نہیں, کیونکہ بندے الجھتے ہیں جنت کی خاطر. ہماری جنت پرابلم ہے ہی نہیں. تو کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی گلی محلے میں شیعہ بندہ لڑ پڑو کسی بندے کے ساتھ کہ نہیں جنت ہم نے جانا, تو نے نہیں جانا. نہیں, کبھی بھی نہیں. ہم مطلب جنت کی لڑائی لڑتے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے وارث جنت کے بطول کے بیٹے ہیں, وہ جہاں ہیں وہی جنت ہے. لہذا ہاں وہ جہاں ہے وہ جنت کی جنت ہے. لہذا ہم جنت کی خاطر کبھی بھی نہیں الجھتے, نہ کبھی کسی سے لڑتے ہیں, نہ پریشان ہوتے ہیں. بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے, میں دھوبی کاٹ کے سے اجتماع میں غلط فہمیاں مسلمانوں کی دور ہو جائیں,
سید قبیلے سے میرا تعلق ہے, شیعہ مذہب میں رکھتا ہوں. آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, پورے ملک میں کہتا ہوں, واحد بندہ ہوں جو اسٹیجوں پہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, خود بھی شیعہ ہوں. نہیں, سارے بندے یہ بات نہیں سمجھتے. جب سے سائنس نے ترقی کی ہے نا, جب سے سائنس نے بہت سی ترقی کر لی ہے, تو اب ایسا بھی ہو گیا ہے کہ بندے اس مذہب کے مولوی ہوتے ہیں لیکن اس مذہب پہ نہیں ہوتے. نہیں, پھر بھی سارے بندوں تک میرا میسج نہیں پہنچ رہا. لہذا میں خود بھی شیعہ ہوں, اور شیعہ ہونے کے ناطے حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں جو لگائے گئے الزامات ہیں انہیں دوستانہ ماحول میں دور کروں. کوئی مناظرہ نہیں, کوئی چیلنج نہیں. جو بندہ ہر وقت ہماری جان کھاتا ہے, ماتم کہاں لکھے, قرآن میں نہیں ہے تو اسلام میں نہیں ہے. کیونکہ جہاں سے خیرات ملے نا, اسی چوکھٹ کو یاد رکھنا چاہیے. مجھے فیصل آباد اپنے شہر سے زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ مجھے جو کچھ ملا اس مٹی سے ملا, مجھے جو کچھ ملا آپ نے دیا. تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ جو چیز قبلہ والی تھی وہ ہم میں کیوں نہیں آ رہی. ایک دن محسوس ہوا کہ تھوڑی ہے. ٹیلی فون ایک بچے کا ماتمی کا آ گیا, رضوی صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. رضوی صاحب آپ ایک دو باتیں مجھے بتائیں. میں نے کہا بیٹا 1 گھنٹہ بعد فون کرنا, میں مجلس میں ہوں اور ابھی اسٹیج پہ ممبر پہ کھڑا ہونے لگا ہوں, تو 1 گھنٹہ مجلس کی ڈیوٹی ہوگی, پھر بات کر لوں گا, پھر پوچھ لینا جو پوچھنا. اس نے پنجابی میں پتہ کیا کہا, تھانوں مجلس دی پئی ہے, میں 11 چ پھسیا بیٹھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں بات کیا کر رہا ہوں؟ اچھا, میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ کوئی عزیز ہمارا پریشانی میں. میں نے کہا بیٹا چلیں. میں نے اسٹیج سیکرٹری جیسے مہدی بھائی میرے یہاں پہ موجود ہیں, اس طرح جو بھی ناظم ممبر تھے, میں نے ان سے کہا یار 1-2 مجلسوں کے اعلان کر لو, 1-2 رباعیاں پڑھ لو, میں اتنے میں یہ بچے کی آواز اور اس کا جواب بات کر لوں. میں نے کہا بیٹا جلدی بتا. کیا لگا جی یونیورسٹی کے دوستوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور پورے ملک میں اسامہ بن لادن کے غیبانہ نماز جنازہ ہو رہے ہیں, لہذا یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ غیبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا بیٹا ہمارے مذہب میں, ہماری فقہ میں غیبانہ نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں ہے, لہذا ظاہر ہے جو ہماری فقہ میں نہیں ہے ہم وہ نہیں کر سکتے. یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں, شیعہ مسلک میں غیبانہ نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے. ستے جاگتے دوستوں میری طرف دیکھو, میں آپ کی زیارتیں کر رہا ہوں, آپ آنکھیں بند کر کے مجھے داد سیاد دے رہے ہیں, اور سونا مجلس میں عبادت نہیں, ہجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے. لہذا جاگتے ماحول میں میری بات پہ دھیان دیں. میں نے کہا بیٹا ہمارے مسلک میں مذہب جعفریہ میں فقہ جعفری, میری طرف دیکھیں, فقہ جعفریہ میں غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. اس نے جلدی سے بات کی, کہنے لگا قبلہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, میں اپنے دوستوں کو کلیئر کر دیتا ہوں, لیکن جلدی آپ یہ بھی بتا دیں کہ پھر باقی مسلمان غیبانہ جنازہ کیوں پڑھتے. باقی مسلمان غیبانہ نماز جنازہ وہی مبلغ اعظم والی خیرات بی بی نے مجھے دے دی جب اس نے کہا نا باقی مسلمان غیبانہ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا اصل میں ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا, اب غیبانہ پڑھتے پھریں گے. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 حیدری. متوجہ سر کو آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میرے پاس جی مہربانی. اب یہ قیامت تک بھی غیبانہ پڑھیں, لیکن وہ قرض نہیں اتر سکتا. اور فیصل آباد کے دوستوں مجھے غیبانہ نماز جنازہ سے وہ اپنے استاد مرحوم مبلغ اعظم کا لودھرا کا مناظرہ یاد آ گیا. یہ باتیں نسل در نسل سینہ بسینہ آپ کے ذمہ ایمانت ہے. آپ نے مبلغ اعظم کی یہ چیزیں آگے نسلوں تک پہنچانی ہیں. ہر چیز کتابوں میں نہیں ملتی. اپنے محسن علماء کو ذہن میں رکھا کرو, اپنے محسن علماء کی باتیں آگے کرتے رہا کرو. لودھرا میں مناظرہ تھا, مناظرے کے موضوع 2 تھے, جنازہ رسول, وراثت رسول. دونوں اہم موضوع تھے. جنازہ رسول کا راستہ جاتا تھا خلافت کی طرف, وراثت رسول کا راستہ نکلتا تھا فدق کی طرف. مذہبوں کے لینٹر کھڑے ہوئے ہیں ان 2 موضوعوں پہ, جنازہ رسول
विरासत रसूल। शाम हो गई बहस करते करते, जनाजा रसूल किसने पढ़ा किसने ना पढ़ा, विरासत नबियों की होती है या नहीं होती। हमारे भाई कह रहे थे विरासत होती नहीं, विरसा नबियों का होता ही नहीं। ये लंबी कहानियां हैं जो आपके जहन में मौजूद हैं, मैं तो सिर्फ नतीजा दे रहा हूँ। शाम वाली नशिस्त में एक बड़ी स्पीड में मौलाना आए, कहने लगा मौलवी इस्माइल बड़ा तू शिया वकील बना फिरता है, ये मौजू ही कोई नहीं है, जनाजा रसूल और विरासत रसूल। कि बोला ने कहा इस पे बात करो, कहने लगा बात इस पे क्या करनी है, ये तो मौजू खत्म हो गया, हम नबी को जिंदा समझते हैं। खुदा की कसम उस मौलवी ने तेजी वाली हद कर दी, उसने चालाकी वाली अखीर कर दी। उसने कहा हम नबी को जिंदा समझते हैं, हम हयात रसूल के कायल हैं, हम हयात नबी के कायल हैं, हम हयात रसूल के कायल हैं। बात मेरी समझ रहे हो? हम नबी को जिंदा समझते हैं और जिंदों के जनाजे नहीं होते, जिंदों के जनाजे नहीं होते, जिंदों के विरसे भी तकसीम नहीं होते। लिहाजा मौलवी इस्माइल दोनों मौजू खत्म हो गए, जिंदों के जनाजे भी नहीं होते। 5 मिनट मौलवी का टाइम था, फिर क़िबला मुबल्लिग़ आदम का टाइम बाद में था। अपने टाइम पे एक ही बंदा बात कर सकता था, बात में बात नहीं होती थी। वो सारा टाइम मलंग नूर मोहम्मद मुतवज्जे, वो सारा टाइम यही कहता रहा, जिंदों के जनाजे भी नहीं होते, जिंदों के विरसे भी तकसीम नहीं होते। उसका टाइम खत्म हुआ, मुबल्लिग़ आदम ने माइक पकड़ा और तेरी कौम के वकील कलंदर आले मोहम्मद ने, वकील आले मोहम्मद ने एक ही फिक्रा कह के मैदान मुनाजरा अपने हाथ में ले लिया। कहने लगे अपने बाप के बनो मौलवी, अपने फिक्रे पे कायम रहना कि जिंदों के जनाजे नहीं होते, जिंदों के विरसे तकसीम नहीं होते। क़िबला ने कहा अगर जिंदों के जनाजे नहीं होते फिर जिंदों के खलीफे भी नहीं होते। मुतवज्जे 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 साहिबान गिरामी क़द्र, हाँ खिलाफत वापस लेने का ऐलान करो। मुतवज्जे है सरकार आप साहिबा, मैं बड़ी जल्दी बात क्लोज कर रहा हूँ। सिर्फ ये चाहता हूँ कि बहुत हो गया, आप खुदा रहा तबीयतें अपनी चेंज करो, अभी आदतें ख़त्म करो। कोई बंदा शिया मिल जाए तो हमने उससे पूछना है, हमें तुम्हारी मजबूरी में तरस आता है। तुम रोज़ा मकरू 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 पूरे मुल्क में कहते हो, कभी हमने जनाब से कभी तलखी में बात की है? क्योंकि हमें पता है रोज़ा टाइम की वजह से मकरू नहीं होता, रोज़ा करतूतों की वजह से मकरू होता है। ओए होए होए, आप जी माशाल्लाह जीता जागता मजमा मेरे सामने बैठ। बाखुदा मैं मेंबर पे कह रहा हूँ, माइक पे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों से अपील है, अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में आइंदा रमज़ान आए। अभी शवाल का महीना है तो बंदे शवाल में भी रमज़ान की बात सारे सुनने को तैयार नहीं होते, विचों डर होता है भाई फिर चन्न ना चढ़ पे। अल्लाह वाजिबात पे अमल करने की हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे। लिहाजा मैं ये बच्चों के लिए बातें करता हूँ, बुजुर्गों के जहन में होता है कि आपको कहीं ना कहीं बात करना पड़ जाती है। ये बंदे रोज़ा मकरू हो जाता है, देर हो जाए रोज़ा मकरू हो जाता है, इनका कसूर नहीं है। मौलवियों ने डराया ही इतना है रोज़ा मकरू होने से, इतने डरे हुए हैं मेरे पाकिस्तानी मुसलमान। अब बात बारीक है लेकिन आपने नहीं समझना तो एबटाबाद वालों ने समझना। इतना डरे हुए होते हैं बंदे रोज़ा मकरू होने से कि हर मुसलमान आज़ान सुन के रोज़ा खोलता है। अजान देने वाले को मकरू होने का इतना डर होता है कि वो अजान से भी पहले खोले। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची है या नहीं। पिछले भाई सुन रहे हैं मेरी बात, आवाज़ तो अब आ रही है आपके पास? खुदा की कसम इतना डरे हुए हैं लोग। लेकिन मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ कि यार ये असल में एक बहुत बड़ी ये प्लानिंग की गई। इजाज़त है मैं थोड़ी बात क्लियर कर दूँ? ये एक बहुत बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया है। तो ये जोर दे दिया गया रोज़ा मकरू हो जाता है, रोज़ा मकरू हो जाता है, देर हो जाए रोज़ा मकरू हो जाता है, ताकि बंदे कभी तो सोचें कि जब रोज़ा एक लम्हा देर करने से मकरू हो जाता है तो जो पूरे 10 मिनट बाद खोलते हैं ना, उनका रोज़ा शोज़ा। असल ये बात है जिसे इधर से कान पकड़ते हैं, देर मकरू पे
اور میں سڑک پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں تمہارا مکروہ کیوں ہوتا ہے؟ تمہارا تو اپنے ٹائم پہ کھل جانا چاہیے، تمہارے منہ میں کھجور جائے یا نہ جائے، تم سموسہ کھاؤ. میری طرف دیکھ، تو شہباز شریف بن کے مجھے دیکھ رہا ہے. مطلب اتنی سوچوں میں گم کیوں ہوتے ہو یار؟ نکھرے نتھرے چہرے سے مجلس میں بیٹھے، بندہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے، نہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے. یہ تصویر صرف پوز فوٹو کے لیے ہوتا ہے، ہر وقت نہیں سوچوں میں گم بندے بیٹھتے. بالکل آپ بالکل ریلیکس بیٹھ کے میری بات سنیں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، مشترکہ جواب دیں. روزہ کیوں مکروہ ہو جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی دیر ہو جائے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. آٹومیٹکلی خود بخود جب افطاری کا ٹائم ہو، تم سموسہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، تمہارا روزہ کھل جانا چاہیے. میں شیعوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں. شیعہ فقہ میں سوتے میں روزہ نہیں ہوتا. بھائی سحری اٹھو ہی نہ اور روزہ ہو گیا. مسلک جعفریہ میں حکم ہے خواہ گھونٹ پانی کا پیو، لیکن باقاعدہ اٹھو، اٹھ کے نیت کرو، پھر روزہ ہے. پھر بھائیو تمہارا مکروہ کیسے ہے؟ تمہارے تو 15 بندے ہمیں رمضان میں ملتے ہیں، میرا کل بھی 8 پیرا سی. نہیں سارے بندوں تک شاید میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی. بھائی 8 پیرے کا مطلب کیا ہے؟ 8 پیرا کسے کہتے ہو؟ کہ جی میں سرگی، میں سحری اٹھ نہیں سکا، لیکن اللہ نے ہمت دی ہے، میں روزہ نہیں چھوڑتا. اللہ نے ہمت دی ہے، میں روزہ نہیں چھوڑتا. میں سحری اٹھا نہیں، میں نے کھایا پیا کچھ نہیں، لہذا جی جاؤ جا کے مولویوں سے، جی علماء کرام کہتے ہیں روزہ ہے 8 پیرا روزہ، جی ڈبل ثواب ہے، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. اور پھر تمہارا شام کو مکروہ نہیں ہونا چاہیے. جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ بولو میرے ساتھ زحمت فرماؤ. شیعہ سنی میرے بھائی سارے موجود ہیں. لہٰذا میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں بہت اعتراض ہو گئے. اب خدا را مزاج بدلو، طبیعتیں بدلو، وگرنہ ہم بھی جناب سے اگر پوچھنے پہ آ گئے نا، اللہ میرا جانتا ہے تیرے یہ میڈیا پہ آنے والے مولوی میڈیا چھوڑ جائیں گے. اگر یہ کہتے ہو کہ جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، فیصل آباد کا یہ میرے پہلے عزادار مومن سے لے کے آخری کھڑے ہوئے عزادار سے میری اپیل ہے کہ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا. میں آج ڈگرس پورا میں کھڑے ہو کے اگر مسلمانوں سے پوچھوں کہ تمہارے علماء کہتے ہیں شیعوں کی کوئی چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے، نہ ماتم، نہ نوحے، نہ سبیلیں، نہ لنگر، نہ تبرک، نہ نیازیں، نہ 5 تکبیریں، نہ افطاری کا ٹائم، ان کا کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے. جو قرآن میں نہیں ہے تو اسلام میں نہیں ہے. آج میں سید ریاض رضوی تیری ملت کے دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں، مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہو، قرآن کے کس پارے میں ہیں؟ نہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ دھیان ہی نہیں دیں گے. جی بسم اللہ، آپ جی سرکار زندہ ہو سلامت رہے. بچوں یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو، یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی، ضرورت پڑتی ہے آپ کو ان باتوں کی. ہاں بہت ہم نے جواب دے لیے، اب ہم نے اپنی صفائیاں نہیں دینی. وہ مبلغ اعظم قبلہ کا دور تھا، بہت مبلغ اعظم نے بندے شیعہ کر لیے. ہمیں اب صفائیاں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. جتنے ہو چکے ہیں ہم انہیں سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. اب نئے شیعہ کر کے ہم نے کیا کرنے ہیں؟ جب پرانے شیعہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو ہو چکے ہیں یہی اگر ایک لائن پہ رہ گئے تو یہی دین کی خدمت ہے. ہم نے اگر انہیں سمجھا لیا تو یہی مذہب کی خدمت ہے. لہذا اپنے خطرے دور کرو. مبلغ اعظم نے بہت سی صفائیاں دے لی، مبلغ اعظم نے اپنے دور میں بہت سے سوالوں کے جواب دے لیے. اور شکرگڑھ میں ایک مولوی مجلس میں آ گیا، کہنے لگا مولوی اسماعیل مجلس بعد میں پڑھنا، پہلے میرے سوال کا جواب دیں، میرے ذہن پہ بوجھ ہے. تم شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاتے؟ ملی مچھی قبلہ نے اسی تیزی سے کہا، اس لئی کہ تو انو سستی لبدی رہ. ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے. بسم اللہ، آپ جی سرکار زندہ ہو سلامت رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. متوجہ سرکار، متوجہ. آپ جی زندہ ہو سلامت رہے. آپ لہذا آج میں مسلمانوں کی منت کر رہا ہوں. اچھا صورتحال یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا مسیحیں کم ہو گئی ہیں؟ رخشوں کے پیچھے تبلیغ ہو رہی ہے. اور وہ فلیکس لکھی ہوتی ہے
میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. تیرے لیے اللہ کافی ہے, مرتواریاں دے پیچھے کیوں پھرنا, کر پاؤ. ہاں مطلب کرتے کچھ ہے, کہتے کچھ ہے. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ممبر پہ غلط فہمیاں کی دور کر رہا ہوں. ادھورے ترجمے مت لکھو. قیامت کے دن تو نے مولویوں کے متھے نہیں لگنا, محمد کے متھے لگنا ہے. ضد کو دین سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. پورا ترجمہ یہ ہے, خدا فرماتا ہے اے حبیب کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. فیصلہ آباد والوں چپ رہو گے, مجھے دکھ رہے گا. آپ جب تک خاموش ہے مجھے بار بار کہنا پڑے گا, اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. نوجوان نسل سے میری اپیل ہے, ذہنی طور پہ جاگو. یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو. یہ بات اپنے ٹیچروں سے کہا کرو. یہ بات اپنے پروفیسروں سے کہو, یا علی یا علی. یہ بات جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو دینیات کے ٹیچر سے کہو. کیا یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ نے محمد سے نہیں کہا تھا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے؟ اللہ کو کافی کہے تو محمد کہے. اگر تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو, اور جب آذان کا ٹائم ہو پھر 4 دفعے کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور آذانیں ختم کر لیا کرو, کیونکہ اللہ کافی ہے. ہائے 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 ہائے. آسرا اللہ کا, توحید کا سہارا لے کے تبلیغ اپنے مذہب کی. آپ جی ہیں آسرا توحید کا. جیسے وہ ضیاء الحق کے دور میں یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد لے آئے تھے. وہ ایک جرنیل کے دور میں یا اللہ عروج پہ تھا, دوسرے جرنیل کے دور میں بینر کم ہو گئے. جبکہ میں سید ریاض رضوی پورے ملک میں کہتا ہوں, میں منتیں مانتا ہوں کہ یا اللہ مدد پہ اسی طرح زور دیں, کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی سچائی کا نعرہ تھا. ہم کیونکہ اللہ کی توحید کے منکر تو ہیں نہیں, ہم کیونکہ اللہ کو علی کا بھی خدا سمجھتے ہیں, لہذا یا اللہ مدد سے ہمیں نفرت نہیں ہے. لیکن اس نے نکھیڑے بڑے کر دیے کہ انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے. لہٰذا ہمیں تیرا, آپ جی سرکار, ہمیں تمہارا ہر انداز اچھا لگتا ہے. آج میں فیصل آباد کے اجتماع میں ملک صاحبان کے سالانہ پروگرام میں ویڈیو آڈیو کی موجودگی میں اہل اسلام بھائیوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تم خلوص نیت رکھتے ہو اور واقعی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, روٹ میں تمہیں بتا دیتا ہوں, وایا علی کا اختیار کر لو, ٹائم بھی بچے گا, روٹ بھی بہتر رہے گا. جانا تو تم نے اللہ تک ہے نا, کیونکہ جس لہجے میں توحید کی گفتگو علی کرتے ہیں دنیا کا کوئی رہبر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. علی اللہ سے کہتے ہیں میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. ہوئے ہوئے ہوئے, وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. میں تجھے سجدے تیرے جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا. لٹریری مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور کیونکہ باب مدینۃ العلم کے نوکر ہیں آپ, اور جو باب مدینۃ العلم کے نوکر ہوتے ہیں انہیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بات آپ کمال سمجھتے ہیں. علی اللہ سے کہتا ہے میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. تیری جنت, تیری جنت. علی نے اللہ کو تیری جنت کہہ کے جنت کا وزن ہی ہلکا کر دیا. مگر نہ بندے اس جنت کے لیے پتہ کیا بیان دیتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے, اللہ پاک کاش میں چڑیا ہوتی. سارا مجمع نہیں سمجھے گا, ایک دوسرے سے پوچھ لینا. قسم بخدا بڑے بڑے رہبروں کے آخری بیان پڑھو نا تو اس میں یہی ہے, کاش میں چڑیا ہوتی, کاش میں پرندہ ہوتا,
ایک درخت سے اڑتا دوسرے پہ بیٹھتا. یہ سارے جتن پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے کہ کس کا حق تھا، کس نے کھایا تھا. لہذا کبھی چڑیا بننے کی خواہش، کبھی پرندہ بننے کی خواہش. لیکن علی فرماتے ہیں میرے اللہ میں تجھے سجدے بول پڑھو. ویسے آپ چپ بھی اچھے ہی لگتے ہیں، میں ایم ہی کہتا ہوں بول پڑھیں آپ. نہیں کبھی کبھی خاموش بھی ہو جانا اچھی بات ہے. علی فرماتے ہیں میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں، تیری جنت کے لالچ میں. اس علی نے جنت کا لالچ کیا کرنا ہے؟ جنت جس کے نوکر بیچتے ہو. مجھے 2 منٹ ٹائم دیں گے آپ؟ بات میں سمجھا کے کرنا چاہ رہا ہوں. تاریخ میں ایک نام ہے بہلول کا. میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ اگر دانائی سیکھنا چاہتے ہو تو بہلول پہ ریسرچ کرو. فی البدی جملے جو مبلغ اعظم جس انداز میں دے گئے، بخدا مجھے وہ راستہ حضرت بہلول تک جاتا نظر آتا ہے. کیونکہ عرفان کے طریقے، عرفان کے راستے بالکل مختلف ہیں. عرفان کی راہیں ہی اور ہیں. مولانا اسماعیل صاحب کی حاضر جوابیاں سن کے جب میں بہلول کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک لائن ملتی نظر آتی ہے. ایک بہلول کی حاضر جوابی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہلول ماڑے گھر کا بندہ نہیں تھا، رائل فیملی کا بندہ تھا، شہزادہ آدمی تھا، وقت کے بادشاہ کا کزن تھا. ایک بندہ جانتا تھا، اس نے بہلول سے کہا بہلول جنہیں تو نہیں نہ مانتا ان کے بارے میں بھی نبی پاک کی حدیثیں ہیں. وضاحت میں نے نہیں کرنی، آپ سارے سمجھدار. بہلول نے کہا کون سی حدیث؟ اس نے کہا ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں نبی پاک نے یہ فرمایا کہ دنیا جہاں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور اس شخصیت کے عمل دوسرے پلڑے میں ہوں گے. دنیا جہاں میں نبی ولی پیغمبر غوث ان کے پلڑا جو ان کا ہوگا نا، میزان کا پلڑا، ترازو کا، ترکڑی کا، وہ ہل جائے گا. لیکن وہ جو بزرگ ہیں نا ان کا پلڑا عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. بہلول نے ایک ہی فکرہ کہا، کہنے لگا جی حدیث صحیح ہے تے ترکڑی صحیح نہیں ہونی. ہائے 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 او بسم اللہ. آپ جی رانا صاحب آپ جی مہربانی بیٹا، مہربانی سر. اچھا بات میری طرف سے کہ وقت زیادہ ہو گیا. جی بسم اللہ، مشترکہ جواب دیں گے آپ. متوجہ ہیں؟ تھوڑی زحمت مزید دے لوں آپ کو. علی مرتبت آج ہم اس پوزیشن میں ہیں، میں آپ ذاکرین، شعراء، واعظین، آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ممبروں پہ، مائک پہ، بازاروں میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد و آل محمد کو راضی کرو. کیونکہ یہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جن کے بغیر اللہ اپنی نماز بھی وصول نہیں کرتا. نہیں تو کوئی فرقہ اس پوزیشن میں ہے جو درود ابراہیمی نماز میں نہ پڑھے. حالانکہ انہیں چاہیے کہ جب اللہ کی نماز ہے پھر اللہ اللہ کریں، لیکن یہ سلام پھیرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قبیلے کچھ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کے بغیر وہ اپنی عبادتیں، پرائیویٹ عبادت بھی نہیں لیتا. بچوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کی پرائیویٹ خالصتاً ذاتی عبادت نماز ہے، اس میں بھی آل محمد موجود ہے. تو جب اس کی نمازیں آل محمد کے بنا نہیں ہوتی، ہماری زندگی آل محمد کے بنا کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ لہذا میں بلا تفریق فرقہ بات کر رہا ہوں. رہ گیا رولا ماتم کا، میں سید شیعہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر میں بیٹھا کرو، ماتم جب تک تمہیں سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. ہر چیز کی فوراً سمجھ میں نہیں آتی، لہذا آج ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہلول کے زمانہ میں ایسے نہیں کہا جا سکتا تھا. آل محمد کا نام لینا جرم تھا.
شہروں کے شہر دیواریں لاشوں پہ بنی. بہلول مشکل ترین ٹائم میں تبلیغ مذہب حقہ کر رہا تھا. اور یہ بہلول پاگل تھا نہیں، بن گیا تھا. پاگل ہونا اور ہے، بن جانا اور ہے. اب مشن بہت بڑا روپ دھار لیا دیوانگی کا، لیکن کیونکہ رائل فیملی کا تھا لہذا اس زمانے کی جو تبلیغی جماعت تھی نا، بہلول کی جان وہ بھی کھاتے تھے. ہاں اب تاریخ پڑھیں، اب تاریخ پڑھیں. اچھا زیادہ رہتا تھا ویرانوں میں. میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. بہلول زیادہ رہتا تھا ویرانوں میں. ایک دن بہلول بازار میں آ نکلا تو 5-7 وہی ٹیم باجماعت بہلول کی ٹو میں رہتے تھے. بہلول کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور دیکھ دیکھ کے بلاخر ایک مولوی ٹائپ بندہ بول پڑا. دیکھو کتنا میں نے ادب سے نام لیا. مولوی بھی کہا ہے، بندہ بھی کہا ہے، پھر بھی راضی نہیں ہو رہا. متوجہ ہیں سرکارہ؟ مولوی ٹائپ بندہ بول کے کہتا بہلول بازار میں کیا کر رہے ہو؟ بہلول بازار میں او میرے عزیز بیٹھ جا یا سب کچھ آپ نے آج ہی کرنے ہیں. بہلول بازار میں کیا کر رہے ہو؟ مشکل ترین کہانیاں، لیکن میرا ایمان ہے آپ کمال لطف لیتے ہیں. جب اس بندے نے طنز کر کے کہا نا بہلول بازار میں کیا کر رہے ہو، بہلول کہتا ہے میں صلح کروانے آیا ہوں. انہوں نے کہا صلح بازار میں؟ لڑائی کا تو سنا نہیں. کس کی صلح کس سے کروا رہے ہو؟ بہلول کہتے ہیں اللہ کی صلح بندوں سے کروا رہا ہوں. نہیں یار خدا را رحمت فرما. بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات زور سے کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں. میرا ایمان ہے حد نگاہ تک جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، آپ کمال لطف لیں گے بات کا. بہلول کہتا ہے اللہ کی صلح بندوں سے کر، اللہ کی صلح. اچھا صلح بذات خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات چھوٹی سی آپ کی نظر کر رہا ہوں. تمہارے مولا معصوم سے کہ مومن نے کہا مولا لیلۃ القدر گزر گئی. سوال سے لگتا ہے کہ اس مومن نے سوال شوال کے مہینے میں ہی کیا تھا. ہاں مطلب جس مہینے میں ہم ہیں. اس نے کہا مولا لیلۃ القدر گزر گئی، 1000 مہینوں سے افضل رات. اب آئندہ سال کون جیے کون مرے، لیلۃ القدر میں میں جاگ نہیں سکا مولا تو لیلۃ القدر کے ثواب سے محروم رہ گیا. سال کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بھی رہوں گا یا نہیں. یا تو زندگی کنفرم ہو اگلے سال میں عبادت کر لوں 1000 مہینوں کا ثواب لے لوں، لیکن مولا زندگی کنفرم ہے نہیں. رات گزر گئی، اب لیلۃ القدر کے ثواب سے میں تو محروم رہ گیا. امام فرماتا ہے جن چوکھٹ پہ جس چوکھٹ پہ ہو یہاں پہ محرومیاں نہیں ہیں. مولا پھر کیا کروں؟ امام فرماتا ہے 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے. فیصلہ بات والو یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو، یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. معصوم فرماتے ہیں 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب. یہ میں نہیں کہہ رہا، خطابت نہیں کر رہا ہوں. امام فرماتا ہے لیلۃ القدر کا ثواب. اس مومن نے پتہ کیا کہا؟ مولا اگر ایسا موقع نہ ملے تو اچھا وہ مومن آج کے دور میں ہوتا تو ہر گلی میں موقع ملتے. اس زمانے میں وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا مولا اگر لڑے ہوئے مومن ہی نہ ملے تو بندہ پھر تو لیلۃ القدر کے ثواب سے محروم رہ گیا. امام نے ایک فقرہ کہا، گہرائی میں جا کے فقرہ سوچیں. امام فرماتے ہیں مومن میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو صلح کروانے کی نیت سے گھر سے چل پڑے. تو صلح کروانے کی نیت سے گھر سے چل پڑے. صلح ہو یا نہ ہو تیرا چل پڑنا تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے. اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی خادر، ہاں سارا مجمع متوجہ ہے. یا علی متوجہ صاحبان اس طرح رہے. امام وہ سوال کرتا گیا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے. امام بتاتے گئے، وہ پھر
پوچھتا گیا. اگر یہ بھی موقع, اس نے میری طرف دیکھ کر آخری آدمی تک اس نے کو 15 دفعہ کہا کہ مولا اگر یہ موقع نہ ملے. امام جواب دیتے گئے اس طرح کر لینا. اس نے پھر کہا اگر ایسا موقع نہ ملے. امام فرماتا اس طرح کر لینا. جب وہ تھک رہا تھا امام فرماتا تو قیامت تک پوچھتا رہے, بطول کا بیٹا تجھے جواب دیتا رہے گا, لیکن اگر کوئی بھی موقع نہ ملے. لیلۃ القدر حقیقت میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے. ہماری دادی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. جی بسم اللہ, آپ جی سرکار. متوجہ, وقت تمام ہو رہا, وقت تمام ہو گیا. امام جواب دیتے گئے. تو یہ مقام ہے سلو کا. ناراض ہو رہے ہیں آپ, سلو کی باتیں نہیں کرنی چاہیے گی. بہلول کہتے ہیں میں اللہ کی صلح بندوں سے کروا رہا ہوں. اللہ کی صلح, بازار کا ماحول آپ دیکھتے ہیں, نفسا نفسی, آپا دھاپی, مارو ماری, ماں بچے نہیں سنبھال رہی, عجیب صورتحال ہوتی ہے بازار. بہلول نے کہا میں اللہ کی صلح بندوں سے کروا رہا ہوں. اچھا کوئی بندہ صلح کروا رہا ہو نا, پنڈاں دے بندے بھی تے ہے ہو نا, کوئی بندہ صلح کروا رہا ہو تو پھر بندے پوچھتے ہیں کتھوں تائیں. اس ٹیم نے طنز کر کے پوچھا اللہ بندوں کی صلح جو کروا رہے ہو پہنچے کہاں تک ہو؟ بہلول کہتے ہیں اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مان رہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, مشکل بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بسم اللہ, میں پھر کہے جا رہا ہوں. بہلول کیا کہتے ہیں فیصل آباد والوں؟ بہلول کہتے ہیں اللہ مان گیا ہے, اللہ مان گیا ہے, اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مان رہے. اچھا بہلول کبھی کبھی قبروں پہ بھی ڈیرے لگاتا تھا, قبرستانوں میں. اس کی بڑی مشہور وہ کہانی ہے, ایک دن قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بندے نے آ کے بازو سے پکڑا, کہنے لگا اے آل محمد کی محبت نے تجھے قبروں سے دل لگوا دیے, آ تجھے شہر لے چلوں, شہر میں بڑی رونقیں ہیں, آ تجھے شہر لے چلوں, آ تجھے. بہلول نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو کھینچ کے اپنے پاس بٹھا کے کہا بہ جا, شہر والوں نے بھی ادھر ہی آنا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی قدر, وقت تمام ہو گیا, گفتگو تمام کر رہا ہوں. زحمت فرمائے اس میرے بھائی کا فون بند کرو یار, تجھے واسطہ ہے اسی فون کا. کوئی ایمرجنسی کالے نہیں ہوتی, تیرا بزنس تباہ ہو رہا ہے, ایسے بڑی تجارت کیا ہوگی جو سودا تو کرنے بیٹھا. ہاں لہذا کبھی بھی مجلس میں بیٹھ کے فون کی طرف دھیان نہ دیا کرو. اور ایک ممبر پہ اور بھی مشورہ دے رہا ہوں, میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں, میرے اپنے بھی کئی بندے ناراض ہوتے پھر رہے ہیں, لیکن مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, ہر جیب میں ٹیلی فون ہوتا ہے, موبائل کی گھنٹی جب بھی بجے ہیلو کہہ کے ٹائم ضائع نہ کرو, جب بھی فون کی گھنٹی بجے یا علی مدد کہا کرو. جس کا موڈ ہے بات کر لے, جس کا موڈ ہے بات نہ کرے. کل بھی ہماری پہچان یا علی مدد تھی, ہماری پہچان آج بھی یا علی مدد ہے. دنیا نے تراویحاں نہیں چھوڑی, ہم سے یا علی مدد چھڑوانا چاہ رہے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. جی بسم اللہ. تم بھی سناؤ جھوم کے نعرہ موالیو, کیوں علی کا نام لینے سے پیار بڑھتا. تو ایک بلند کر کے نعرہ یا علی یا علی یا علی. بات ختم ہوگی سرکار, بس بات وہی بہلول کی ادھوری نہ رہ جائے, چاہتا ہوں مکمل کر لو. بہلول کہتا ہے بندے مان گئے ہیں, اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مان. اللہ مان گیا ہے, اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مان رہے. بہلول انڈائریکٹ پیغام دے رہا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مان. جب قبرستان میں پھر رہا تھا نا تیسرے چوتھے دن, وہ جماعتی ٹیم, اب بازار میں تو صلح کروانے آیا تھا, یہاں قبروں میں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا وہی صلح. مولوی نے کہا پہنچے کہاں تک ہو, پہنچے کہاں تک ہو؟ بہلول قبروں کی طرف اشارے کر کے کہتا ہے بندے مان رہے ہیں, اب اللہ نہیں مان رہا. ہائے 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 ہائے, اور قبروں میں جا کے مانا تو کیا مانا. آپ جی زندہ ہو, سلامت رہے آپ. وقت تمام ہو گیا, گفتگو میں ختم کر رہا ہوں.
کاش زمانہ آل محمد کو سمجھ آتا. میں آج بھی پیغام دے رہا ہوں مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تیری تسبیحوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو آج بھی راضی کرنا ہے تو محمد کی بیٹی کی قبر پہ سایہ کر لو. آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے. حسین کی ماں کی قبر آج بھی دھوپ میں ہے. میں سیدزادہ ممبر پہ آپ سب کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے، آپ سب عزاداروں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ یہ سارے عزادار حبدار انہیں زیارتوں کے سفر نصیب فرما، انہیں حج نصیب فرما. آمین ضرور کہا کرو. زیارتوں کے سفر کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے ہے. لگن پیدا کرو. درخواستیں علی کی بیٹی کے نام لکھو، درخواستیں نبی کی بیٹی کے نام لکھو. بہت سال پہلے جب مدینے میں گیا تھا، ذہن میں تھا قبر زہرا پہ چراغاں ہوگا، سیدہ کی قبر پہ سایہ ہوگا. لیکن اللہ میرا جانتا ہے، ایک میلے رنگ کا پتھر 14-16 قدم دور کھڑا رہنا پڑتا ہے. آگے جانے کا حکومت کی طرف سے اجازت نامہ ہی نہیں ملتا. دور کھڑے ہوئے مومن بول کے بھی نہیں، ایک دوسرے مومن کو اشارے سے کہتے ہیں وہ جو میلے رنگ کا پتھر ہے زینب کی ماں کی قبر. آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے. او میں صدقے تیرا چیخے بلند کر کے رونا، حسین کی ماں قبول کر. یہ جس انداز میں پرسہ دے رہے ہو نا، میرا اللہ جانتا ہے اس میں معصوم کی تائید شامل ہے. تمہارے چھٹے امام نے رخسار مٹی پہ رکھ کے اللہ سے دعا میں کہا تھا، میرے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. اس طرح اتنا تو بندے اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا غریبوں کے غم میں تیری چیخیں بلند ہوتی ہیں. اور میں سید یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں، جب تیرے دل میں رقت نرمی آ جائے پھر اپنی مشکل دعا ذہن میں رکھا کرو. پہلی دفعہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. نصف اللیل کا ٹائم تھا، باب جبرائیل سے قریب ہماری رہائش تھی. رات ڈھل رہی تھی. جنت البقیع کی طرف سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں ہمارے ہوٹل تک گئی. نیند کسے آتی، ہم نیچے اترے. جو لوگ وہاں پہ تھے ان سے پوچھا کہ یہ جنت البقیع کے باہر بند دروازے پہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ رونے والی 12 بجے رات کے ٹائم یہ رونے والی بیبیاں کس ملک سے آئیں؟ ان لوگوں نے کہا یہ قافلہ ابھی ایران سے آیا. یہ بیبیاں اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جاگ رہی ہیں، ان کے سامان بھی ساتھ. فیصل آباد والوں کچھ بیبیاں ماتم کر کے رو رہی تھیں. مسجد نبوی کے جگمگ روشنیاں، مسجد نبوی کی لائٹیں دور تک جا رہی تھیں. ایک عورت نے قبر نبی کی طرف منہ کر کے چیخے مار کے کہا، زمانے کا رسول اپنی روشنیاں دیکھ، زہرا کی قبر کا اندھیرا. آباد رہو یار، آباد رہو. زمانے کا رسول اپنی روشنیاں دیکھ اور اپنی بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ. بس زیادہ دیر ہو گئی. قبر زہرا پہ اگلی صبح بخدا میں نے سیدہ کی قبر پہ فکر کہا. میں نے کہا پاک بی بی ہماری اگلی منزل شام ہے، ہم نے شام جانا ہے تیری بیٹی کے سلام کو. لیکن بی بی تیری قبر پہ نہ چھاؤں ہے، نہ مزار پہ چادر ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے. بی بی یہ سچی بات ہے، تیری قبر پہ سایہ بھی نہیں. بی بی زہرا تیری قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت بھی نہیں. لیکن بی بی پھر بھی تو ہے تو اپنے پیکے شہر میں. ہم تیری اس بیٹی کی زیارت کو جا رہے ہیں جسے نہ پیکے شہر میں قبر کی جگہ ملی. آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. اور جسے نہ بھائیوں کے شہر میں قبر کی جگہ ملی. میں سیدزادہ پھر دعا مانگ رہا ہوں آپ سب کے لیے.
کہ اللہ ان عزاداروں کی قسمت میں شام کا سفر لکھ دے. یہ مسافر ہے شام کی قبر پہ, یہ مسافرہ بی بی کی زیارت کے لیے, یہ مسافرہ بی بی کا سلام کرنے کے لیے. میری ماں بہنیں, میں آپ کی قوم کا آپ کا بھائی ہوں, بیٹا ہوں, عزیز ہوں. میرے بندے ہاتھ دیکھو, نمازوں میں دعا مانگا کرو, نمازوں میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں چہلم حسین کا ہمیں شام میں کروا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے تو رشتہ دار کچھ قبرستان سے چلے جاتے ہیں, کچھ رشتہ دار کل کر کے جاتے ہیں, کچھ دسمہ کر کے جاتے ہیں, اور جب رشتہ دار دسمہ کر کے اٹھتے ہیں نا, پھر اجڑی بہن کہتی ہے میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا, میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا. اللہ جانے 18 بھائیوں کی بہن جب غریب کربلا کا چہلم آتا ہے, زینب کو کتنا انتظار ہوتا ہے. آباد رہو بھائی, آباد رہو. ممبر پہ ایک اور دعا مانگ رہا ہوں, روتے بھی ہو, میرے ساتھ دعا میں شامل رہنا, اس دعا میں میرے ساتھ شامل رہنا, اس دعا میں میرے ساتھ شامل رہنا کہ اللہ شام کی حکومت کو, اللہ شام کی حکومت کو دوام عطا فرما. حکومت شام کے دشمنوں کو اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی نہ دے. شام میں شیعوں کی حکومت تو نہیں ہے, شیعوں کی حکومت تو نہیں ہے, شیعہ حکومت نہیں ہے, لیکن اللہ میرا جانتا ہے سیدہ زینب کی محنت اتنی ہے. ایئرپورٹ پہ اترو, ٹیکسیوں والوں کی لائن لگی ہوتی ہے, زائرین کو دیکھتے ہیں, کوئی شام کا نام نہیں لیتا, کوئی دمشق نہیں کہتا, ایک ہی آواز دیتے ہیں سیدہ زینب, سیدہ زینب, سیدہ زینب. اور ملنگ تو گواہی دے گا, بی بی کے شہر میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ علی کی بیٹی زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے. او میرے بھائی کے شیعو, میں زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہوں. اللہ تیرا پرسہ قبول ہو جائے, اللہ تیرا ماتم قبول ہو جائے. میں آخری فقرہ نہیں, آگے میں مصائب نہیں پڑھوں گا, آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں, میں آخری اپنے جذبات کی بات کر رہا ہوں. اللہ میرا جانتا ہے ماتمیوں کی قدر, ماتمی بھی سن رہے ہیں, ماتمیوں کی قدر میں پہلے بھی بہت کرتا تھا, لیکن جب سے میری قسمت میں شام کے سفر آئے ہیں, جب سے میرے نصیبوں میں چہلم حسین کا شام ہونا شروع ہوا ہے, میں ماتمیوں کی انتہائی قدر اور بھی زیادہ کرتا ہوں. کیوں؟ فطرت ہے, ہاتھ پہ زخم لگ جائے, ہاتھ پہ زخم لگ جائے. سیانے کہتے ہیں ہاتھ اونچا رکھو تاکہ خون زیادہ نہ نکلے. میں نے بی بی کی زری کے باہر والے دروازے پہ ماتمیوں کو دیکھا, سر پہ تلواروں کا ماتم کر کے آنکھوں سے بی بی کی دہلیز چومتے ہیں, آنکھوں سے دہلیز چومتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خون کا نذرانہ علی کی بیٹی کی بارگاہ میں چلا جائے. مجھے معاف کر دینا, اللہ تمہیں لے جائے, اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو کہ بی بی کے دربار کے باہر والی روڈ پہ 20 سفر کو جب ماتم کا پرسہ ہوتا ہے, 20 سفر کو جب زنجیر کا پرسہ ہوتا ہے, صرف پاکستان ہی نہیں, یورپ کے, انگلینڈ, یو کے ہی نہیں بلکہ عرب دنیا بھی ساری وہاں پہ ہوتی ہے. میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, لبنان کے عربیوں کا حلقہ 6 فٹ کے قداور ماتمی کفن پہنے ہوئے, لبنان کی عربی تلواروں کا ماتم سر پہ اتنا کر رہے تھے کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. ابھی ان کا ماتم زوروں پہ تھا. بی بی کے مین گیٹ کے سامنے والی روڈ پہ لبنان کا حلقہ تلواروں کا ماتم کر رہے. اللہ میرے جانتا ہے, ایک عربی عورت حلقے کے درمیان آئی, مجھے کنفرم نہیں لیکن اس کے بیٹے کی عمر 8 یا 7 مہینے کی ہوگی. اپنے ہاتھوں پہ لے کے ہلکے ماتم کے اندر آ کے ایک تلوار کا ماتم کرنے والے ماتمی کو کہتی ہے میرے اس بیٹے کے سر پہ تلوار ہے ماں, میرے اس بیٹے کے سر پہ. مجمع ماتم کرنے لگ گیا, کہنے لگے بی بی یہ بچہ چھوٹا بہت ہے, اس کے سر پہ تلوار کیوں مروا رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے جس بی بی نے دیا ہے اس کا سر زخمی ہو گیا تھا, اس بی بی کا سر. مومنین تشریف رکھیں, ابھی آپ کے سامنے
ذاکر اہل بیت جناب نواب عارف حسین صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد تک ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. 21 اکتوبر بروز